أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فلق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ فلق کا تعارف۔ سورت مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ تو فلق کی جو ایک معنی ہے وہ صبح کی ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اگر فضیلتیں اس سورت کی دیکھیں تو فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، مگر کچھ فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی کوئی مثل نہیں، اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ اور دوسری روایت ترمذی نے نقل کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا تو آپ ان سورتوں کا ورد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو بھی فضائل وظائف تھے وہ آپ نے چھوڑ دیے۔ تو اب ہم سورہ فلق کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے پناہ مانگتا ہوں میں اس کی جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی میرا رب ہے، اور رات کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ تو یہاں صبح کا ذکر کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ جس طرح میرا رب، جس نے صبح کو پیدا کر کے رات کے اندھیروں کو دور کر دیا، اسی طرح وہی رب اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جو پناہ مانگتا ہے اپنی پریشانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے، اور جو مشکلات میں مبتلا ہے وہ میرے رب سے پناہ مانگتا ہے، تو وہ میرا رب اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کے خوف کے اندھیروں کو امن کی روشنی میں تبدیل کر دے۔ آگے فرمایا من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں تمام مخلوقات کا ذکر ہے، اور ہر مخلوق، بعض مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں شیطانی مخلوق مراد ہے، کیونکہ سب سے اگر بدترین کوئی مخلوق ہے تو وہ شیطانی مخلوق ہے۔ اور آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات سے جب وہ چھا جائے۔ تو یہاں ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت چاند کی طرف آپ نے نظر فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس سے اللہ کی پناہ، اور جب یہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے، کلام کیا ہے کہ عموماً جو مہینے کی آخری جو راتیں ہیں، اور یہاں بھی مہینے کی آخری راتیں مراد ہیں، تو ان آخری راتوں میں وہ عملیات کیے جاتے ہیں، وہ جادو کیے جاتے ہیں جو بیمار کرنے والے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جب وہ گرہوں میں منک مارتی ہیں، یعنی جادو والی عورتیں۔ تو یہاں بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو اس صورت کا شان نزول بھی ہے۔ ایک یہودی لبید بن عاصم، ان کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور چند دنوں کے بعد حضرت جبریل امین حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، اور آپ سے فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور وہ جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے پڑا ہے۔
تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ جائیں اور وہ سامان لے کر آئیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے اور اس کنویں کا پانی نکالا اور اس پتھر کو اوپر کیا تو اس پتھر کے نیچے وہ سامان پڑا تھا۔ ایک کھجور کے نرم حصے کی تھیلی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کنگھی مبارک کے کچھ دندانے پڑے تھے، اور اس کے علاوہ ایک ڈور تھی جس ڈور میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، ایک موم کا پتلا بنا ہوا تھا جس میں 11 سوئیاں چنبی ہوئی تھی۔ تو یہ سارا سامان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیکھا تو اسی ٹائم سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں، آپ نے تلاوت کی، پہلی آیت پڑھی تو ایک گرہ کھل گئی، ایسے آپ پڑھتے گئے، 11 آیتیں پڑھی تو 11 گرہیں کھل گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تندرست ہو گئے۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو جادو ہے اس کا اثر انسان پر ہو سکتا ہے، انسانی جسم پر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ظاہری تو اس کا اثر ہوا، مگر دل پر، اعتقاد پر اور عقل پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہاں حسد کا ذکر ہوا۔ جو حاسد بندہ ہوتا ہے وہ اگر دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے تو وہ خوش نہیں ہوتا، وہ رنج ہوتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ جو اس کو نعمت ملی ہے، اس کو نعمت جو ہے وہ یہ نعمت سے خالی ہو جائے اور وہی نعمت مجھے ملے۔ اور یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پہ سب سے جو پہلا گناہ وہ حسد تھا، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا، اور زمین پر جو پہلا گناہ وہ بھی حسد تھا جب قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا۔ تو لہٰذا حسد جو ہے وہ انتہائی یہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تھی سورہ فلق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔